بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نیا دن، ایک نئی ویڈیو اور ایک نیا ٹاپک۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں امت مسلمہ کے ایک عظیم نڈر اور بے باک لیڈر معمر قذافی کے متعلق، جن کو اپنے ہی لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک وقت میں انہوں نے لیبیا کو عروج تک پہنچایا، اسی ملک میں جس میں انہوں نے اتنی خدمات سر انجام دیں۔ آخر کیا وجہ بنی کہ ان کے اپنے ہی لوگوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا، لوگ ان کے خلاف ہو گئے، حالانکہ لوگوں کو انہوں نے اتنی سہولیات دیں جو ترقی یافتہ ممالک بھی سوچ نہیں سکتے۔ تو آج اس پر بات کرنے والے ہیں۔ یونیک علم اکیڈمی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ معمر قذافی 1942 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 2011 میں ایک سازش کے نتیجے میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیسے ایک محب وطن اور دلیر لیڈر سازشوں کے چنگل میں پھنس گیا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا؟ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ پیارے دوستو، کرنل قذافی نے بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ جب وہ اپنے ملک پر حکمران تھے، وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بدل کر رکھ دیا۔ گیس، بجلی، تعلیم، صحت وغیرہ کی تمام سہولیات وہاں پر فری تھیں۔ بہت ساری اس کے علاوہ بھی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے ملک میں فری دیں۔ پیارے دوستو، کرنل قذافی نے تعلیم، صحت، بجلی، پانی اور گیس وغیرہ کی سہولیات عام کر دی تھیں۔ یہ تمام چیزیں پورے ملک کو فری دی جاتی تھیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ لیبیا میں کرنل قذافی کے وقت میں بزنس کرنا چاہتے تو اس وقت آپ پر کوئی بھی ٹیکس لاگو نہ ہوتا۔ جب کرنل قذافی کا دور تھا تو جو بھی بزنس کرنا چاہتا اس کے لیے ٹیکس رعایت ہوتی۔ اس کے علاوہ وہاں کی معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کو کرنل قذافی کے وجود سے خطرہ لاحق ہونے لگا اور انہوں نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی ٹھان لی۔ اس کے علاوہ اگر زراعت کے شعبے کے متعلق بات کریں تو انہوں نے زراعت کے شعبے میں بھی بہت ساری خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے تمام کسانوں کو اور جو جاگیردار تھے ان کو زراعت کے شعبے میں بہت ساری چیزیں فری دیں، جن میں بیج، کھاد اور زراعت کے متعلق چیزیں تھیں، جس سے ان کی زراعت کو ترقی ملی اور ان کے ملک کی حالت، ان کی ملکی معیشت بہتر سے بہتر تر ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، وہاں کا لٹریسی ریٹ 88% تھا۔ اس کے علاوہ جو بے روزگار طلباء ہوتے ان کو حکومت کی طرف سے جیب خرچ بھی دیا جاتا، یعنی کہ حکومت نے ان کے لیے ایک رقم مختص کی ہوئی تھی جو وہ اپنے غریب اور بے روزگار طلباء میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ وہاں پہ بینک سے لون لینا چاہتے تو آپ کو کوئی سود ادا نہ کرنا پڑتا تھا۔ وہاں پر جو بینک تھے ان کو نیشنلائز کیا گیا تھا اور یہ کرنل قذافی کا ایک کارنامہ تھا کہ بغیر سود کے تمام بینکاری تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو پیٹرول کی نیچرل ریسورس تھے وہ کافی زیادہ تھے، پیٹرول کے ذخائر وہاں پر موجود تھے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر پانی سے زیادہ پیٹرول سستا تھا۔ ان پر کوئی قرضہ نہیں تھا۔ جو بیرونی قرضے جیسے پاکستان پر IMF کے قرض ہیں، لیبیا پر کوئی قرضہ نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ مضبوط ہو رہے تھے، ان کی معیشت سٹرانگ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ان کے قتل کی بات کریں تو وہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر تمام مسلمان ایک جگہ پر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو کوئی بھی انہیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان پر حکمرانی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے خاص کر امریکہ، اس کی اب بھی اور اس وقت بھی یہ پالیسی تھی
کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، جیسے وہ برصغیر میں بھی آئے، انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ کیا اور ان پر رول کیا، ان پر حکومت کی، ایسے ہی کرنل قذافی بھی جانتے تھے کہ ہمارا یہ دشمن ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے، ان کو ایک ہی جھنڈے تلے اکٹھا کر کے مضبوط کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس پیٹرول کے ذخائر تھے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت مضبوط ہو رہی تھی۔ مزید یہ کہ ان کے اپنے کچھ ایسے کارنامے تھے جس کی وجہ سے مغرب کو یہ لگا کہ اب یہ ملک بہت زیادہ آگے نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت بھی تجارت پر انگریز اجارہ داری تھی، اور خاص کر امریکن ڈالر بہت تگڑا تھا، اور تمام تجارت امریکن ڈالر میں ہوا کرتی۔ لیکن لیبیا کے یہ معمر قذافی جو ایک عظیم لیڈر تھے، انہوں نے اس روایت کو، اس اجارہ داری کو ختم کرنا چاہا، اور وہ اپنی مقامی کرنسی میں تجارت کرنا چاہتے تھے، جس سے ان کی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوتا اور ڈالر کی قدر گر جاتی، جس کی وجہ سے امریکہ کی نظروں میں وہ کھٹکنے لگے، اور امریکہ نے انہیں رستے سے ہٹانے کی ٹھان لی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو بتائیں کہ معمر قذافی سے پہلے جو لیبیا کا حکمران تھا، اس کا نام ادریس تھا، اس نے اپنے دور حکومت میں امریکہ اور نیٹو فوجیوں کے جو اڈے تھے وہ اپنے ملک میں بنوائے تھے، لیکن جب معمر قذافی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہ تمام اڈے ختم کر دیے، اور وہ اپنی پالیسیوں میں، اپنے ملک میں، اور کسی بھی طرح سے بیرونی انٹرفیرنس برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ اس چیز کے بالکل بھی حامی نہیں تھے کہ ان کی پالیسیوں میں یا ان کے ملک میں کوئی دوسرا انٹرفیئرس کرے۔ اس کے علاوہ ان کو اپنی ہی آرمی پر شک تھا کہ وہ کبھی بھی ان کے خلاف بغاوت کر سکتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی آرمی کو ڈیوائڈ کر رکھا تھا، جس کا بعد میں ان کو نقصان بھی ہوا۔ ان کو ایک سفر کے دوران قتل کر دیا گیا، اور وہ یہ سفر ایک شہر سے دوسرے شہر کا کر رہے تھے، جس کے دوران ایک امریکی ڈرون حملے میں ان کی تمام گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کا یہ فوجی قافلہ تھا، لیکن دشمن نے ایک منظم سازش کے تحت ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو کہا تھا کہ اگر آپ آج اکٹھے نہ ہوئے تو دشمن ہمیں تقسیم کر کے ہم پر حکومت کرے گا، ہم کو تباہ و برباد کر دے گا، جس کا نقصان ان کو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو تمام اسلامی ممالک، خاص کر پاکستان، کشمیر، فلسطین وغیرہ، مسلمان وہاں پر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان پر بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں۔ یہ انہی کے بتائے ہوئے یہ جو اصول تھے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، اور بیرونی تسلط ہم پر غالب آ گیا، اور اغیار کی ہم پر حکمرانی ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ہم عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ فلسطین میں، کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو ہم اپنے تمام اسلامی ممالک کی، تمام مسلمانوں کی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ معمر قذافی نے کہا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو آپ لوگ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ جو ترقی آج کی ہوئی ہے ہمارے ملک نے، لیبیا نے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ لیبیا اور اس کے علاوہ کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جہاں پر خانہ جنگی ہے اور بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ تھے ہمارے ایک عظیم مسلم لیڈر جن کے اصول ہم نے چھوڑ دیے اور آج ہم عبرت کا نشان بن گئے۔ اغیار نے ہمیں تقسیم کر دیا اور ہم پر غلبہ حاصل کر لیا۔ آج بھی ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے، عام اسلامی امہ کو اکٹھا کریں، ان کو ایک ہی پرچم کے سائے تلے لے کر آئیں اور ایک طاقت بنیں،
تاکہ اغیار کا غلبہ ہم سے ختم ہو سکے، ہم آپس میں مضبوط ہو سکیں، ہماری کرنسی کی ویلیو بڑھ سکے، ہمیں بھی جدید تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے تاکہ ہم اغیار کی چالو کا، اس کی جدید تعلیم کا، اس کی جدید ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔